خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں میرے قریب سب سے وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب قیامت میں چاہیے، اگر مل جائے تو اس سے بڑھ کر سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اور خوش بختی کیا ہو سکتی ہے۔ تو درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ درود پاک کو اپنی زندگی کا جزء لا ینفق، یعنی ایسا حصہ بنا دیجئے کہ جو جدا نہ ہو سکے۔ جیسے ہماری روٹین میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایسے ہی درود پاک کو بھی اپنی روٹین میں شامل کیجئے کہ روز مرہ کے جیسے ہمارے کام ہیں، تو درود پاک کو بھی ایک اپنی زندگی کا کام بنا لیجئے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ دنیا میں بھی اس کی کیسی برکات حاصل ہوتی ہیں، اور قیامت کے انعامات اور محشر میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں ہوں گی، اب وہ اپنی جگہ آپ ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات بڑی مختصر ہے اور بڑی پرمغز بات ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ ایک جملہ، یوں سمجھ لے کہ 2 لائنوں کا ایک جملہ ہے، اور اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ جھوٹ چلتا بہت تیز ہے مگر منزل تک ہمیشہ سچ پہنچتا ہے۔ یہ جو 2 لائنیں ہیں نا، یہ کمال کی لائنیں ہیں۔ بندہ جتنے بھی جھوٹ بول لے اور جو کچھ مرضی کر لے، وہ پکڑا جاتا ہے۔ ایک جھوٹ بولے گا تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور اگر سچ ہوگا تو سچ جو ہے وہ بندہ، یہ جھوٹے شخص کی ایک یہ بھی مسئلہ ہے، وہ جھوٹ بول کر بھول جاتا ہے کہ میں نے اب کہا تھا۔ 2 دن کے بعد اس کو یاد نہیں رہے گا کہ میں نے وہاں کیا بات کی تھی، ادھر کیا بات کی تھی، ادھر کیا بات کی تھی۔ تو جھوٹا شخص وہ اپنی باتوں کو بھول جاتا ہے، اور سچا اپنی باتوں کو یاد رکھتا ہے۔ اسے پتہ ہے میں نے جو بات کی تھی وہ یہی ہے، اور خلاف واقع نہیں تھی، واقع جو تھا حقیقت میں وہ یہی تھا۔ تو اس لیے ہمیشہ سچ بولیے، جھوٹ کا سہارا نہ لیجیے، کہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے اور منزل تک ہمیشہ سچ پہنچتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اسد مدنی بھائی موجود ہیں۔ کیسے ہیں حضور؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، کیا فرمائیں گے یہ جو بھی آپ نے بات سنی ہے کہ جھوٹ چلتا تو تیز ہے مگر منزل تک سچ پہنچتا ہے؟ جی، سوشل میڈیا کا قول معلوم ہوتا ہے، ایسے ہی؟ اور ویسے تو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اور مومن کی یہ شان بیان کی گئی کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کئی برائیوں کا ذکر ہوا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اور کامیابی کے لیے بہت بنیادی بات ہے کہ آپ سچے مشہور ہونے چاہیے، کہ آپ کے بارے میں لوگوں کا حسن ظن ہو کہ یہ جو بات کہتا ہے وہ سچی بات کہتا ہے۔ صحیح۔ اب اس میں کئی طرح کے مبالغے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے مبالغے ہوتے ہیں، اور کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی مذاق کے طور پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جھوٹ ہے۔ اگر یہ عادت میں آ جائے تو پھر بعض اوقات بولنے والوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ صحیح۔ غور کرنا چاہیے۔ امیر اہل سنت نے بہت پہلے ایک پمفلٹ شائع ہوا تھا، اور اس میں جھوٹ کی مثالیں لکھی تھیں۔ صحیح۔ جس طرح غیبت کی مثالیں ہیں، یہ تو پوری کتاب ہے، جی۔ وہ ایک پمفلٹ تھا، تو اس میں ایسی مثالیں تھیں جو عمومی طور پر لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھی میٹنگ کے اندر یا کسی تقریب کے اندر لیٹ آئے تو عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ٹریفک کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا تھا۔ صحیح۔ حالانکہ بہت مرتبہ یہ جھوٹ ہوتا ہے، ٹریفک کی وجہ سے لیٹ نہیں ہوئے آپ نکلے ہی لیٹ تھے۔ ٹریفک تو ہے جو ہے، صحیح۔ وہ تو روز ہی ہے۔ تو یہ ایک عمومی سی بات ہے،
کبھی ہو سکتا ہے کہ ٹریفک اس سے زیادہ ہو جو روٹین میں ہوتا ہے، لیکن ایک روٹین کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے اور آپ کے دل میں بھی یہی ہے کہ میں لیٹ نکلا ہوں، لیکن لوگ بول دیتے ہیں ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، کسی اور چیز کا، اور اس کو بہت نارمل سمجھتے ہیں، لیکن یہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو سچا ہونا چاہیے، اور جھوٹ جو ہے وہ تباہ کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے۔ الصدق ینجی، اور جو سچ ہے، جو سچی بات ہے، وہ انسان کو کامیابی تک پہنچا دیتا ہے، کامیاب کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذات میں اس صفت کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اندر جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، ہم سچے ہوں۔ ہمارے بارے میں کم از کم یہ آس پاس والوں کا گمان ہونا چاہیے کہ یار اس سے جو ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سچی بات ہی کرے گا، جھوٹ سے کام نہیں لے گا۔ اور جھوٹ پکڑا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ فرمائی رہے تھے کہ ایک دفعہ آپ بچ جائیں گے، 2 دفعہ بچ جائیں گے، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ آپ پکڑے جائیں گے، اور پھر آپ کے بارے میں جو رائے قائم ہوگی وہ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ اس پر پڑھنا چاہیے، اور حدیثوں کے اندر تو اس پہ بہت کلام ہے، پھر محدثین نے اس پہ کلام کیا، اسی طرح اور جو بکس ہیں ہماری اخلاقیات پر، تصوف پر، تو ایک پورا چیپٹر ہے جو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ چلے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے، اور ہمیں سچ بولنے اور سچ سے ہمیشہ اللہ پاک ہمیں کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچے انسان کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، جھوٹے کو پسند نہیں کرتے۔ کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص جھوٹا ہے تو وہ نہ آپ سے کاروبار کرے گا، نہ آپ سے بات چیت کرے گا، نہیں کوئی تعلق ایسا قائم نہیں کر پائے گا آپ سے جو دنیا میں دوسروں کو فائدہ دیتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں سچوں میں شامل فرمائے۔ بڑھتے ہیں ہم ناظرین آپ کی جانب، اور کچھ کالز ہیں انہیں سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ میں سر فاروق بات کر رہا ہوں کشمیر سے۔ تو یہ سر چھوٹی بچی ہے، اس کو ہر وقت خواب ہی نا کچھ چیزیں نظر آتی رہتی ہیں ہر وقت، مثلا وہ کوئی بالوں والی، بڑے بڑے دانت نکالے ہوئے، اس کے میرے پاس رات کو آ کے بیٹھ جاتی ہیں، اس کو ڈراتی ہیں، اس طرح کی کہہ خواب آتی ہیں، ہر وقت اس کو آتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا نالا دلانے کا جو بات ہوتے ہیں نا وہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا جو ناکوں میں یا کانوں میں روئی میں ڈالتے ہیں یہ سب ڈال دیا۔ اس کے بعد میرا آنکھ کھل گیا، 3:30 بجے رات کو دیکھا، میرے عمر ہے 70 سال۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ شامل تعبیر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کالر تھے فاروق تھے، یہ کہہ رہے ہیں جی بچی ہے ان کی چھوٹی، اس کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ چھوٹے بچے چونکہ بہت ساری چیزوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں تو خواب بھی ان کو اس طرح کے آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو زیادہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے خوابوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، ان کی تعبیر بیان نہیں کی جاتی، اور اگر مسلسل ان کو اس طرح کے خواب آتے ہیں تو اگر وہ بچی اتنی ہے کہ وہ صحیح کلمات ادا کر سکتی ہے تو اس کو دعائیں وغیرہ یاد کروا دی جائیں، سونے سے پہلے کی دعا، اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس وہ بھی پڑھ کر سوئیں تو انشاءاللہ۔ بیسیکلی شیطان پریشان کرتا ہے بچوں کو بھی، تو اس سے حفاظت رہے گی۔ اور اگر اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا، آپ کے پڑھانے سے بھی نہیں پڑھ سکتا، تو آپ پڑھ کر اس پر دم کر دیجئے، تو انشاءاللہ شیطان کے عمل سے بچہ محفوظ رہے گا اور پرسکون اس کو نیند آئے گی۔ اور کیا پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بہت سارے خوف ان کے ذہنوں میں ہو سکتے ہیں، بہت سارے خیال ان کے ذہن میں ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات بچوں نے بڑوں سے کوئی سٹوریز سنی ہوتی ہیں، ڈراؤنی کہانیاں ہوتی ہیں یا کچھ دیکھا ہوتا ہے ایسا، تو وہ بھی ان کے خوابوں کا باعث اور سبب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ تو انشاءاللہ یہ وظائف پڑھیں گے اور انہیں تربیت کریں گے تو ویسے ہمارے ماحول میں تو اولاً جو بچے دعائیں سیکھتے ہیں ان میں سے ایک سونے سے پہلے کی دعا بھی ہے، صحیح۔ تو یاد کروا دینی چاہیے۔ بہت چھوٹا بچہ 3-4 سال کا بھی بچہ یاد کر لیتا ہے، اور خاص طور پر ماں اگر گھر میں یہ ترغیب رکھے بچوں کو سونے سے پہلے کہ بیٹا دعا پڑھ کے سو، تو انشاءاللہ بچوں کی عادت بن جائے گی۔ تو انہیں بھی کرنا چاہیے جن کی بچی کا یہ خواب تھا، اور بھی ناظرین میں سے جن کے چھوٹے بچے ہیں تو انہیں یہ ترغیب دیں، جو دعائیں سنت ہیں وہ پڑھ کر سوئیں، تو انشاءاللہ اس سے برکت ملے گی۔ بڑوں کو بھی پڑھنی چاہیے لیکن بچوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ اب برے خوابوں سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اگلے کالر تھے، کہہ رہے ہیں جی خواب میں ان کا انتقال ہو گیا اور غسل اور دفن کفن والے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے معاملات ہو چکے ہیں،
اور پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. کیا فرمائیں؟ اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے. تنبیہ ہوتی ہے، انسان کو چاہیے کہ اس خواب کو اپنے لیے پازیٹیو یوں استعمال کرے کہ فکر آخرت کرے اور یہ کوشش کرے کہ وہ اعمال جو میں نہیں کر پا رہا وہ کرنے چاہیے. ایج بھی انہوں نے بتائی کافی ہے ان کی، جی جی تو ظاہر ایک زندگی کا وقت گزرا ہے، تو وہ اعمال جو کرنا ضروری تھے اگر وہ نہیں کر پائے تو انہیں لازمی اختیار کریں اور نیک کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. تو کبھی موت انسان کو بطور تنبیہ کے بھی دکھائی جاتی ہے کہ بندہ آخرت کی فکر کرے. ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن مرنا ہے، بوڑھا ہو یا جوان ہو، لڑکا ہو بچہ ہو، کسی بھی عمر کے اندر موت تو آ سکتی ہے. ہمارا ایمان ہے، یقین ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت بھی کرے اور کوشش کریں اپنا محاسبہ کرنے کی اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. اللہ پاک حفاظت فرمائے اور خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائے. اور کچھ میسیجز بھی ہیں، ان کی جانب پڑھتے ہیں. اور میسیج آیا ہے، کہہ رہے جی آپ نے کسی عزیز کو خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے پاؤں اس طرح زخمی ہیں جیسے کانٹے بہت سارے چبھے ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں. کیا فرمائیں؟ اللہ پاک خیر فرمائے. آمین. کسی قریبی عزیز جو ان کے معاون ہیں، مددگار ہیں اور فائدہ پہنچاتے ہیں، ان پر آزمائش کی یہ علامت ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو، اہل خاندان جو ہیں انہیں سلامت رکھے اور عافیت عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا جی، اسی طرح کہہ رہے ہیں جی خواب کے اندر کہکشاں دیکھیے انہوں نے. اچھا ہوتا ہے اس کا دیکھنا. ٹھیک. اگر کہکشاں دیکھی ہے اور روشن دیکھی ہے، اس کے اندر ذرا کہکشاں میں لا تعداد ستارے ہوتے ہیں، سیارے ہوتے ہیں، تو اس کا روشن دیکھنا اچھا ہے، کوئی نفع کی بات پہنچنے کی اور اچھی خبر ملنے کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کہہ رہے ہیں جی چیچا وطنی سے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اگر خواب میں دیکھیں کہ کوئی شخص ایسے عمل کا حکم دے رہا ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے، تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ظاہر انہوں نے خود فرما دیا کہ وہ کام شریعت میں جائز نہیں ہے، ٹھیک. تو اسے کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ یا تو شیطان کی جانب سے ہے یا خواب دیکھنے والے کا اپنا گمان بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو بہرحال دونوں صورتوں میں اس پر عمل تو نہیں کیا جائے گا. اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہر برے کام سے محفوظ فرمائے آمین. اور نیک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آ جاتے ہیں اس طرح کے خواب، لیکن بندے کو کرنا وہی ہے جو شریعت کا حکم ہے. بلکہ اگر کسی بزرگ کی شکل میں آ کر بھی کوئی ایسی بات کہے خواب میں کہ جو خلاف شریعت ہو، صحیح. تو تب بھی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو یہ تو ایک بنیادی اصول ہے خواب کے تعلق سے، تو اس کو دھیان میں رکھیں. ٹھیک ہے جی. ایک اسلامی بہن ہے فیصل آباد سے، کہہ رہے ہیں میرا بچہ ہے 2.5 سال کا، تو خواب دیکھا ہے کہ اس کا سر پھٹ جاتا ہے اور کافی خون بہتا ہے، اور میں ادھر ادھر لے کر بھاگتی ہوں کہ کوئی میری مدد کرے. اپنے والد صاحب کو بھی آوازیں دیتی ہوں لیکن مدد کے لیے کوئی آتا نہیں ہے، تو میں پریشان ہوں. برائے کرم اس کا کوئی حل بتا دیں. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. آمین آمین. ایک تو آپ اپنی روٹین پر غور کریں. آپ جو ڈیلی میں کام کاج کرتی ہیں اور خاص طور پر دینی معلومات کے تعلق سے آپ غور کریں کہ آپ کا جو سورس ہے دینی معلومات کا وہ اوتھینٹک ہونا چاہیے. اس کے اندر کوئی ایسا شخص یا ایسی کتاب یا ایسی صحبت نہیں ہونی چاہیے جو اوتھینٹک نہ ہو. ایک تو یہ غور کریں. بقیہ صدقہ کریں اللہ کی راہ میں. اللہ پاک آپ کو اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، برے خوابوں سے بھی بچائے اور ان کے اثر سے بھی اللہ پاک محفوظ رکھے. اچھا، اسی طرح ایک اور خواب ہے، کہنے میرا بیٹا ہے چھوٹا، اس کی ٹانگیں ٹھیک نہیں ہیں اور چل نہیں سکتا. میرے میاں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ اس کو گرم تیل میں اس کی ٹانگوں کو ڈال رہے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ فضول خواب ہے. ظاہر ہے کہ گرم تیل میں ٹانگ کا ڈالنا یہ کوئی طریقہ علاج نہیں ہے، تو بس اس کی طرف توجہ نہ کرے. ہو سکتا ہے ماں باپ ہیں بیچارے سوچتے ہوں، بہت سارے علاج معالجے کا بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہوں،
تو اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. علاج کر رہے ہوں گے اس کو جاری رکھیں، جو بھی ظاہری طور پر علاج ممکن ہوگا. ظاہر ماں باپ کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، صدقہ کریں اللہ کی راہ میں، انشاءاللہ اس سے بھی مصیبتیں ٹلتی ہیں. لیکن خواب کی بنیاد پر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک محفوظ رکھے. آپ کچھ کالز بھی ہیں ان کی جانی پڑتے ہیں جی. کالز دیجیے. اسد بھائی، خواب کے اندر بہت زیادہ پودے لگاتے ہوئے باغ دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ رہنمائی فرما دیجئے. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیں. میری امی کا خواب ہے کہ انہوں نے نا خواب میں مطلب میرے جو نانا ان کو دودھ دیا ہے. نانا ابو ابھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے. ارشاد بھائی ہیں اور ان کی بہو نے خواب میں دیکھا کہ ان کی بہو مائکے میں ہے اور ارشاد بھائی نے نا 3 کھجوریں ان کو دی ہیں. ایک انہوں نے خود کھا لیا اور ایک انہوں نے اپنے دائیں طرف کوئی کھا تھا اس کو دے دی، ایک بائیں طرف کوئی کھا تھا اس کو دے دیا. لیکن وہ پتہ نہیں کون ہے. لیکن وہ جو ارشاد بھائی ہیں وہ ذرا پریشان نظر آ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر معلوم کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے. جماعت کرانا کیسا ہوتا ہے خواب میں؟ ٹھیک ہے جی، شامل کرتے ہیں. پہلے جی کالر کہہ رہے ہیں جی خواب کے اندر پودے کا باغ لگا رہے ہیں. اچھا ہے، ہریالی کا سبب بننا اور پودا لگانا نیکی کے کام کی قوت ملنے کی علامت ہے. اچھا خواب ہے. ٹھیک ہے جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ وہ نانا کو دودھ دے رہی ہیں اور نانا زندہ ہیں خواب کے اندر. دودھ جو ہے وہ نعمت ہے اللہ پاک کی اور بڑی نعمتوں میں سے ہے، اور دودھ کا کسی کو پیش کرنا یہ اچھا ہوتا ہے اور خیر اور بھلائی کی علامت ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی، اگلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی ارشاد بھائی ہیں، ان کی بہو نے خواب دیکھا ہے کہ وہ سسرال میں اپنے میکے ہیں اور وہ 3 کھجوریں دیتی ہیں اور کوئی تیسرا شخص بھی ہوتا ہے تو وہ کھجوریں کھا لیتی ہیں اور اس کو دے دیتی ہیں. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے کھجور اچھی تعبیر ہوتی ہے کھجور کی، ٹھیک ہے. اور کسی کو دینا یہ کوئی نیک کام کرنے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جسے یعنی کہ کھجور دی گئی تو اس سے نیکی پہنچنے اور کسی نیک کام میں معاون اور مددگار ہونے کی علامت ہے. تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، غور کریں کون سا ایسا نیک کام ہے جو ان سے ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. بعض اوقات کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جس کی طرف اگر ہم تھوڑا غور کریں، تھوڑی توجہ کریں تو ہم اس کو بڑے اچھے انداز پر بجا لا سکتے ہیں. صحیح. تو اس کے لیے کوشش کریں تو انشاءاللہ توفیق الہی نصیب ہوگی. تو کھجور کا کھانا، کھجور کا کسی کو دینا یہ نیکی کے کام پر توفیق ملنے کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے اور نیکی کرنے اور نیکی کی دعوت دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، خواب ہے، کہہ رہے جی بھائی کو دیکھا ہے جس کے جسم پر چھرے لگنے کے نشان ہیں، وہ جو فائر وغیرہ کرتے ہیں اس کے، اور وہ رو رو کر کہہ رہا تھا کہ اس کو میں قتل کر کے آیا ہوں اور بھائی پہ جادو ہیں اور دشمن اسے مارنا چاہتے ہیں اور دعا کیجئے وہ ٹھیک بھی ہو جائیں، مسلسل ان کے کوئی جگر کا پرابلم ہے. ایسا خواب. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ان کا جو بھی مرض ہے اللہ پاک دور فرمائے. آمین. خواب کی بنیاد پر کوئی ڈیسیژن نہ لیجئے گا، کوئی کسی کے بارے میں گمان کرنا یا اس طرح کا جب خواب لوگ دیکھتے ہیں تو بعض اوقات کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں آپ کے ساتھ ایسا ہو، لیکن بعض اوقات کسی کے ساتھ ٹھنی ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے تو اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں. بہرحال اس کی طرف توجہ نہ کریں اور نہ ہی اس کو سیریس لیں. اللہ کے راہ میں کچھ صدقہ کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اس خواب کے برے نتیجے سے محفوظ فرمائے اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے جو بھی جھگڑے کی صورتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جو لڑائی جھگڑے کا باعث ہو سکتا ہو. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے. اچھا جی، یہ میسیج آیا، کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی مکان بن رہا ہے اور میں کہتی ہوں کہ کہیں دور جا کر بنائیں تاکہ ہم سکھی رہ سکیں. بہت مبہم سا ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ان کا کہیں مکان بنانے کا واقعی ارادہ ہو. صحیح. تو اگر ایسا ہے تو وہی چیز خواب میں نظر آ گئی تو روٹین کی بات ہوگی، کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں ہوگی. اور ویسے دیکھا جائے تو مکان ایک بنیادی ضرورت ہے اور لوگ اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں اور گھر میں مشورہ بھی ہوتا ہوگا. تو لگتا یہی ہے کہ ان کے خیال کا نتیجہ ہے
بہرحال اگر ان کا اپنا مکان نہیں ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک انہیں اپنا مکان عطا فرمائے، بلکہ جو بھی بے گھر ہے اللہ پاک اسے گھر کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، اللہ پاک عافیت فرمائے، رحمت فرمائے۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، اور میں خواب دیکھتی ہوں کہ میں روٹی بنا رہی ہوتی ہوں تو اچانک ایک مرد اور ایک عورت ہاتھ میں ٹوکا، یعنی وہ کاٹنے والا جو ہوتا ہے، وہ لیے ہماری طرف آتے ہیں۔ میں ان کو دیکھ کر بھاگ کر دروازے سے نکل جاتی ہوں، جبکہ میری بڑی بیٹی ادھر رہ جاتی ہے۔ میں اس کے لیے رو رہی ہوتی ہوں اور اللہ سے دعا بھی کر رہی ہوتی ہوں، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں بہت ڈر جاتی ہوں۔ ڈرنے کی حاجت نہیں ہے، اپنے آپ کو سٹرونگ رکھیں، مطمئن رکھیں۔ خواب تھا، اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ ظاہر ہے اس طرح کا خواب جب بندہ دیکھتا ہے تو تشویش تو ہوتی ہے کہ نہ جانے کون ہوگا، میرے پیچھے کون لگا ہوا ہے، یا بچی ہے تو اس کو کون نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو دعا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں، 2 رکعت نفل نماز ادا کرے صلاۃ الحاجات کی نیت سے کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمائے۔ پھر مطمئن رہیں، پھر زیادہ سوچیں نہیں اس کی طرف، اور غور نہ کریں، بار بار غور کریں گی، سوچیں گی تو یہ خواب بعض اوقات تنگ بھی کرتا ہے، بار بار نظر آتا ہے۔ توجہ نہ کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اچھا، کہہ رہے ہیں خواب دیکھا ہے 2 سانپ ہیں اور میں ان سے ڈرتی بھی ہوں۔ پہلے خواب میں 1 سانپ نظر آتا تھا، ابھی 2 آتے ہیں، اس کی کیا تعبیر؟ پہلے 1 نظر آتا تھا، اب 2 نظر آتے ہیں، اس کا مطلب ہے روٹین میں آپ کو اس طرح کے خواب نظر آتے ہوں گے۔ تو خواب تو اچھا نہیں ہوتا، ظاہر ہے سانپ کا دیکھنا برا ہے، دشمن ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، لیکن زیادہ غور نہ کریں، زیادہ پریشان نہ ہوں، بار بار اس خیال میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے، اور کچھ صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں اس نیت کے ساتھ کہ اس خواب سے بھی جان چھوٹے، اور اگر کوئی برائی چاہتا ہے تو اللہ پاک اس کی برائی سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ ہمیں صدقہ ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے عام روٹین کے اندر، اور خاص طور پر جب کوئی اس طرح کا خواب دیکھیں یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کے بارے میں غور و فکر ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، اور دشمن سے حفاظت کے لیے بھی ہم صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ مفید رہے گا۔ تو دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کی طرف غور نہ کریں۔ سانپ کا دیکھنا بکثرت نظر آنے والے خوابوں میں سے ایک خواب ہے، تو اور بھی ناظرین نے ہو سکتا ہے دیکھا ہو۔ جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو دعا کریں اور صدقہ کریں، تو انشاءاللہ اس سے یہ برے خواب آنا بھی بند ہو جائیں گے، اور اس کے برے رزلٹ سے، برے نتیجے سے اللہ پاک محفوظ فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور میسیج شامل کرتے ہیں، کہہ رہے جی ایک بھیانک خواب دیکھا ہے کہ میں چھری کے ساتھ اپنے جو ہے وہ گوشت کو کاٹ رہا ہوں خواب کے اندر، اس کی کیا تعبیر؟ یہ کسی ایسے معاملے میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ جو بظاہر آپ اچھا سمجھ رہے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ خاص طور پر قریبی لوگوں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں، اولاد ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، تو اب آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ کیا ایسا معاملہ ہے جو کہ شرعاً درست نہیں، اخلاقاً درست نہیں۔ تو آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی توجہ چلی جائے گی۔ اگر کوئی ایسا معاملہ آپ محسوس کرتے ہیں تو اس خواب کو اپنے لیے بطور تنبیہ سمجھیں کہ آپ خود ہی اپنے کسی نقصان کا باعث ہو رہے ہیں، اور کسی قریبی شخص کے معاملے میں کوتاہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا۔ بعض اوقات خواب ہمیں اس طرح تنبیہ کے طور پر بھی دکھایا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم غور و فکر جب کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی والا اور بہتری والا معاملہ فرمائے۔ یاد رکھیے خوابوں کی پوری ایک قسم ہے، اور پریکٹیکلی جب بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس بھی ہوا کہ جب انہیں کہا گیا کہ آپ اپنے معاملات پہ ذرا غور کریں، تو بعض اوقات لوگ اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہے جیسا بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں۔
تو یہ پوری ایک قسم ہے خوابوں کی کہ جو ہمیں بطور تنبیہ کے گویا کہ نیکی کی دعوت مل رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں. تو خوش قسمت وہ ہے کہ جو ان کو پازیٹیو لے اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی پیدا کرے. کئی ایسے لوگ ہیں اور تاریخ میں بلکہ تصوف کی کتابوں میں بھی اس طرح کے واقعات حکایات کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ کوئی گناہ گار تھا بہت زیادہ اور کوئی خواب اس کی اصلاح کا باعث ہوا اور پھر جب اس نے زندگی میں انقلاب پیدا کیا نیکیوں کی طرف آیا تو اللہ پاک نے بڑی شان عطا کی بڑی عزت عطا کی. اس طرح کے واقعات کتابوں میں مل جاتے ہیں. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم سے یہ سلسلہ جاری ہے. جو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ خوابوں کو اپنے لیے نیکی کی راہ پر چلنے کا سبب بنا لیتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ بعض اوقات بہت بڑی تبدیلی ان کی زندگی میں دیکھی جاتی ہے. تو آج بھی یہ ایسا ممکن ہے اور ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر طرح کی برائی سے اور ہر طرح کی نیکی کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے. مزید کچھ کالز ہیں انہیں بھی شامل کر دیں. جی کالز کیجیے. میں حماد بات کر رہا ہوں لاہور سے. سر مجھے پوچھنا یہ تھا کہ جن لوگوں کو خواب ہی نہیں آتے اس کی کیا وجہ ہے؟ جو آپ نے فرما دیں. تھینک یو. ٹھیک ہے جی اس کا جواب ضرور دیں گے آپ کو. نیکسٹ کال دیجیے. میری بیوی کو نا رات کو خواب میں کیڑے نظر آتے ہیں اور مردے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی نیکسٹ کال دیجیے. کبھی کبھی خواب میں کبھی یہ دیکھتا ہوں کہ میرے پاؤں کے جوتے غائب ہیں. پاؤں میں جوتے نہیں ہے غائب ہے. میں کیا سمجھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی ایک اور کال دے دیجیے. ماشاءاللہ سے خوابوں کی تعبیر سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. اسد بھائی آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ خواب میں دریا کا دیکھنا اور ساتھ میں اس میں پانی بھرا ہوا دیکھنا کیسا اور خالی دیکھنا کیسا اور بھرا ہوا دیکھنا کیسا ان دونوں کی تعبیر بتا دیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں ان کو. پہلے ہمارے کالر تھے حماد لاہور سے. جن کو خواب ہی نہیں آتے ان کا کیا حل ہے جی؟ کیا وجہ ہے؟ جی جی خواب آنے یا نہ آنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی چائے زیادہ پیتا ہے تو اس کو خواب نظر آئیں گے, جو نہیں پیتا اس کو نہیں آئیں گے, یا کوئی اور ایسا شرعی معاملہ ہو. یہ ایک نیچرل عمل ہے. کسی کو زیادہ نظر آتے ہیں کسی کو کم نظر آتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض خواب اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں بطور خاص انعام کے بندے کو دکھائی دیتے ہیں. تو اس کا کوئی ظاہری اعتبار سے ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ کس طرح کے بندے کو زیادہ نظر آئیں گے. تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. جیسے ان کا سوال تھا لیکن انہوں نے کئیوں کی نمائندگی کی ہوگی. کئی لوگ اس وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت خواب نظر آتے ہیں اور کئی اس وجہ سے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ مجھے خواب ہی نظر نہیں آتے. تو نہ خواب آنا کوئی فضیلت کی بات ہے اور نہ خواب نہ آنا کوئی کمی کی بات ہے. ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں خواب زیادہ نظر آئیں گے. تو یہ تو ایک اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ خواب کا نظر نہ آنا یہ کوئی کمی یا کوئی برائی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہم زیادہ غور و فکر کرتے ہیں تو اس طرح کے خواب ہمیں نظر آتے ہیں اور ہماری طبیعت کا اور ہمارے اعمال کا ہمارے رجحان کا ہماری سوچ کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے ہمارے خوابوں کے ساتھ. تو وہ اپنی جگہ پر ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک برے خوابوں سے محفوظ فرمائے اور اگر ہمیں خواب نظر آئے تو وہ اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر تھے کہہ رہے جی ان کی زوجہ کو کیڑے اور مردے جو ہیں یہ نظر آتے ہیں. پریشان خیالی کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے. کوشش کریں اپنے آپ کو مطمئن رکھیں اور ذکر و اذکار کرتی رہیں. زیادہ پریشانی والی سوچوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. جب بندہ پریشان ہوتا ہے منتشر ہوتا ہے ذہنی طور پر تو پھر وہ خواب بھی اس طرح کے اس کو نظر آتے ہیں. تو توجہ نہ کریں. ایسی کوئی اس کے اندر نیگیٹو بات بھی نہیں ہے لیکن ظاہر اچھا بھی نہیں مردے کا دیکھنا. تو اس کی طرف توجہ نہیں کریں گی تو انشاءاللہ اس طرح کے خواب آنا بند ہو جائیں گے. تھوڑا اپنے آپ کو ہمیں اسٹرانگ کرنا چاہیے
کہ ہمارا دماغ، ہماری سوچ ہمارے کنٹرول میں ہونی چاہیے اور ہم خود اپنے خیالات کو منضبط کرنے کی اور پازیٹیو رکھنے کی کوشش کرتے رہیں. خیالات کو اگر آزاد چھوڑ دیں گے تو پھر خیال تو خیال ہے، یہ اڑتے ہوئے کاغذ کی طرح ہے کہ ہوا جہاں چاہے اس کو لے جائے. اب وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے فوکس کو، اپنی کنسنٹریشن کو ہم کنٹرول میں رکھیں اور اپنے خیالات کو پازیٹیو رکھیں. دماغ کی جو ایک مثال دی جاتی ہے وہ اینٹینا سے دی جاتی ہے. جیسے ہوا میں اینٹینا اگر آپ لگا دیں تو ہر وقت اس پر سگنل آتے رہیں گے. اس کی نیچر ہی یہ ہے، اس نے ریسیو کرنا ہے. کبھی بھی اینٹینا جو ہے وہ خالی نہیں رہ سکتا. ہوا کے اندر، فضا کے اندر جو بھی سگنلز ہوں گے وہ اس کو اٹریکٹ ضرور کرے گا. تو ایسے ہی ہمارا دماغ کبھی بھی خالی نہیں رہ سکتا. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ میں جاگ رہا ہوں اور میرے دماغ میں کوئی خیال نہ ہو. ممکن ہی نہیں ہے. وہ اچھا یا برا، پازیٹیو، نیگیٹیو یا نیوٹرل ہے، خیال آپ کے دماغ میں ضرور ہوا. اچھا، اب اس خیال کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. اب اپنے خیال کو بدل سکتے ہیں. نیگیٹیو ہے تو پازیٹیو کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے اختیار میں ہے. تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں. تو ایک وقت میں ایک ہی خیال رہے گا. اگر پازیٹیو رہے گا تو نیگیٹیو خود بخود دور ہو جائے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی وقت میں آپ کے دماغ میں دو سوچیں ہوں. تو جب ایک وقت میں ایک ہی سوچ رہنی ہے اور وہ پازیٹیو ہوگی تو نیگیٹیوٹی سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے. اور اس کا ایک بہترین حل مصروف رکھنا ہے اپنے آپ کو. آپ کسی بھی عمر کے حصے کے اندر ہیں تو کسی بھی اچھی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. صحیح. فارغ نہ بیٹھیں، کیونکہ فارغ رہیں گے تو پھر خیالات کو قابو میں رکھنا دشوار ہو جائے گا. تو کوئی بھی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہو، کم از کم مباح ضرور ہو. گناہوں بری تو ہونی نہیں چاہیے، اور اگر نیکیوں بری، ثواب بری ہو تو پھر کیا ہی بات ہے. تو انشاءاللہ اس سے آپ کا جو ذہن ہے وہ صحیح رہے گا اور اس کا پازیٹیو امپیکٹ آپ کے خوابوں پر بھی ضرور پڑے گا. ٹھیک ہے جی، بڑی پیاری بات کی آپ نے، خود کو مصروف رکھنے کی. اور جو خود کو مصروف رکھتے ہیں تو وہ ان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. بہت سارے مسائل ان کے حل ہو جاتے ہیں. اور خود کو مصروف نہ رکھنا، یہ کہتے ہیں نا، کرنے والے کاموں میں لگ جائیں ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. بہرحال اللہ پاک ہمیں خیر کی توفیق نصیب فرمائے. اگلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی پاؤں کے جوتے غائب ہو جاتے ہیں ان کے خواب کے اندر. اچھا نہیں ہوتا مرد کے لیے. ایک تو اپنی سواری کے بارے میں غور کرے. اگر کوئی سواری یوز کرتے ہیں اس کی حفاظت کی کوشش کرے. دوسرا، اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے گھر کے معاملات پر، بچوں کی امی کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں، اس پر آپ ضرور نظر رکھیں. ہو سکتا ہے کوئی کمی بیشی ہو اور معاملات اچھے نہ ہوں اور نقصان کا باعث بھی ہو سکتے ہیں. تو اپنے گھر میں ماحول کو بہتر رکھیں. کوئی اگر جھگڑے کی صورت ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور اگر کوئی اختلاف ہو بھی جائے، ہو جاتا ہے گھر میں 100 اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو پازیٹیو انداز پر کوشش کریں کہ سولو کریں، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے آزمائش ہو. تو اللہ پاک محفوظ فرمائے ہم سب کو. اسی سے ملتا جلتا ایک میسج بھی ہے کہ خواب میں ٹوٹے جوتے نظر آتے ہیں ان کو. اب یہ کس کے ہیں؟ ٹوٹے جوتے اپنے بھی ہو سکتے ہیں اور ویسے بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال سواری کے معاملے پہ غور کریں. ٹھیک ہے جی. اگلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی دریا بھرا ہوا دیکھنا اور دریا خالی دیکھنا، دونوں کے حوالے سے تعبیر بیان کریں. دریا جو بیسک ہے وہ ایک طاقتور بڑا صاحب منصب شخص ہے، بادشاہ ہے، حکمران ہے، اس کی علامت ہوتی ہے. اور دریا کا سوکھا ہوا ہونا کسی بڑے شخص کو مشکل درپیش ہونے کی علامت ہے. ٹھیک. ہو سکتا ہے وہ کسی آزمائش کا شکار ہو. تو اپنے لیے بھی دعا کریں اور لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں. اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک رحمت فرمائے. مزید کال دیجیے. میں شماب بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. میری والدہ نے خواب دیکھا تھا آسمان پہ پھولوں کی چادر بچھی ہوئی ہے نا، اس کو پلیز تعبیر بتا دیں.
ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ میرے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے سفید رنگ کا. وہ اس کا ایک چاچو اور اس کا کزن جو ہے وہ کھڑے ہنس رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. وہ اس کو کچھ نہیں کہتے، وہ شور مچا رہا ہے، وہ کچھ نہیں کہتے. بس اس کی تعبیر ذرا بتانا کہ وہ کیا ہو. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ اب یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ شریف میں حرم شریف میں گیا ہوں اور اس کے پاس کھڑا ہوں اور اس کے چاروں طرف ایک کونے میں نا صاف پانی اور بہت ساری مچھلیاں ہیں اور وہ میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر وہ تھوڑی دیر کھڑی نہیں مچھلیاں، پھر وہ چلی گئی. پھر ہم نے طواف کیا، پھر ادھر ہی رہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. اچھا جی، پہلے کالر تھے، کہہ رہے ہیں جی آسمان پر پھولوں کی چادر دیکھی ہے ان کی والدہ نے. آپ کوئی خاص تعبیر تو نہیں ہے لیکن ظاہری اعتبار سے اچھا ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں. ہو سکتا ہے کوئی اچھی خبر سننے کو ملے. ٹھیک ہے جی. اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی بیٹے نے خواب دیکھا ہے کہ سفید کلر کا بہت بڑا سانپ ہوتا ہے اس کے پیچھے، اور اس کے چاچو اور کزن دیکھ کر اس کو ہنس رہے ہوتے ہیں، دیکھ کر اس کی مدد نہیں کرتے. اس کی کیا تعبیر ہے؟ سانپ پیچھے ہے، اس کو ہنس رہے ہیں. بہرحال سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں دشمن سے حفاظت کے لیے. سانپ کا پیچھے لگنا کسی برے شخص کا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا ہے. تو ایک تو اپنے اطراف پہ ماحول پہ غور کریں جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، لین دین ہے، کوئی اور انٹریکشن ہے، کسی بھی طرح سے آپ کا کوئی بھی معاملہ ہے، تو اپنے معاملات کو میچورٹی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ بجا لائیں. اچھا، اس میں خواب میں جو چیز بیان کی ہے شاید یہ اس وجہ سے بھی پریشان ہوں گے، ان کے بچے کے پیچھے سانپ لگا ہوا ہے اور بچے کے چاچو اور کزن دیکھ کر ہنس رہے ہیں اور بچے کی مدد نہیں کر رہے. تو شاید اس میں خواب کی وجہ سے ان کے بارے میں کچھ ایسا سوچنے بیٹھ جائیں یا کچھ ایسا معاملہ. ہاں، بظاہر تو ایسا ہی ہے اور اس طرف ذہن جا بھی سکتا ہے، لیکن خواب کی بنیاد پر کسی خاص شخص کے بارے میں ہم بدگمانی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے کہ چاچو نے یا کزن نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا یا ایسا چاہتے ہوں گے برا، تو صرف خواب کی بنیاد پر ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. البتہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے اپنی حفاظت کرنا، کانشیس ہونا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اس کے اندر حرج نہیں ہے. تو اب یہ تو بڑا قریبی رشتہ ہے. عموماً ایسے رشتوں میں پازیٹیو ہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اگرچہ بعض قریبی رشتے نقصان کا باعث بھی بنتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن عمومی اعتبار سے چچا کا رشتہ، چچا کے بیٹے کا رشتہ، کزن کا پازیٹیو ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی ایسا انٹریکشن ہے بھتیجے کا اپنے چچا کے ساتھ یا والد کا اپنے بھائی کے ساتھ، اس بچے کے والد کا ظاہر ان کے بھائی ہوں گے، تو کوئی معاملات ہیں تو اس پر نظر رکھیں اور کانشیس ہو جائیں، اور اس میں کوئی بھی ایسا ابہام نہیں ہونا چاہیے جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکے. یعنی کہ اس کو آپ صرف اس حد تک تو لے سکتے ہیں کہ مجھے محتاط رہنا چاہیے، مجھے معاملات کو مزید بہتر انداز پر دیکھتے ہوئے بجا لانا چاہیے. دیٹس اوکے، اس کے اندر حرج نہیں ہے. لیکن غالب گمان بٹھا لینا کہ اس نے نقصان ہی پہنچانا ہے یا ایسا ہی ہے، تو صرف اس اتنے خواب کی بنیاد پر ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے. تو بس تھوڑا سا ایک سلائٹ سا فرق ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو اس طرح سے بیہیو کریں گے تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اچھا، یہ چچا کے بارے میں بھی ہے، اور بھی اگر کسی قریبی رشتے کے بارے میں، دوست کے بارے میں اس طرح کا خواب نظر آتا ہے تو کانشیس ہونا، اپنے آپ کو مزید محتاط کر لینا، معاملات کو مزید بہتر انداز پر دیکھنا، اس کے اندر حرج نہیں ہے، بلکہ کر لینا چاہیے. کہ بعض اوقات خواب آپ کو اس لیے بھی دکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے معاملات کو مزید بہتر انداز پر کریں. اور بدگمانی والا معاملہ جو ہے وہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ وہ کسی کے بارے میں ہم نہ کریں. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک ہمیں بدگمانی سے بچائے. جب تک ممکن ہو اچھا گمان رکھیں، اچھا سوچیں، بلکہ حسن ظن رکھنا یہ مسلمانوں کے بارے میں ضروری ہے. جہاں تک ہو سکے حسن ظن رکھا جائے. حسن ظن رکھیں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی آگے بڑھنے میں. اگلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی کعبہ مشرفہ میں ہیں اور وہاں پر ایک کونے میں پانی ہوتا ہے، پھر اس میں کچھ مچھلیاں ہوتی ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ چلا جاتا ہے، پھر یہ طواف وغیرہ بھی کرتے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر؟ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا خواب ہے. مطاف میں اپنے آپ کو کعبے کے گرد دیکھنا ویسے ہی بابرکت ہے.
اور مچھلی کا دیکھنا بھی پازیٹیو ہوتا ہے، پانی، مچھلی، کعبۃ اللہ شریف، یہ ساری چیزیں اگر ان کو رزق کے معاملے میں کوئی تنگی کا سامنا تھا تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو رزق میں وسعت اور برکت نصیب ہوگی۔ اگر بیمار تھا دیکھنے والا تو اللہ پاک کی رحمت سے شفا نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، مزید کچھ میسیجز بھی ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ کہہ رہے جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ایک ماموں کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور میں اس سے ناراض تھا، پھر وہ فوت ہو گیا، اب خواب میں ملا تو اس کے چہرے پر بڑی چمک تھی اور مجھے دیکھ کر مسکرایا بھی، لیکن اس نے بات نہیں کی میرے ساتھ، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یعنی کزن فوت ہو چکا ہے، کزن فوت ہو چکا ہے، جسے خواب میں دیکھا۔ ہاں، یہ ناراض تھے ان سے، وہ فوت ہو گئے، اب وہ ان کے ماتھے پہ چمک تھی، اب وہ ملے تو ہیں لیکن بات نہیں کی خواب کے اندر ان سے۔ ماتھے پہ چمک دیکھی ہے فوت شدہ کے، یہ تو پازیٹیو ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ وہ عافیت میں ہوں گے، دعا کرتے رہیں ان کے لیے، ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اور جو دوسرا پارٹ ہے وہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریگریٹ ہے، جو تعلقات اچھے نہیں تھے کسی بھی وجہ سے ہو گئے ہوں گے، تو اب وہ خواب میں بھی وہی کیفیت دیکھ رہے ہیں، تو اس سے پریشان نہ ہوں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اگر ان پر آپ کا کوئی حق آتا تھا تو آپ معاف کر دیں اور آسانی پیدا کریں۔ مسلمان جو دنیا سے چلا گیا اگر کسی وجہ سے ناراضی تھی اور اس کا سبب وہ بنتے تھے تو آپ انہیں معاف کر دیں، اور اگر آپ کی طرف سے تھا تو آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں۔ تو بہرحال اب دنیا سے جو شخص چلا گیا تو اس کے ساتھ تو ہمیں اچھا ہی برتاؤ کرنا چاہیے اور دعا کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں، لیکن اس کو زیادہ ذہن پر نہ لیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اب ایک دفعہ یہ خواب دیکھ لیا تو دل پر بوجھ ہو جاتا ہے، تو دل پر بوجھ نہ لیں، دعا کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس سے اگر آپ کے دل پہ کوئی بوجھ تھا کہ یار میں نے غلط کیا، اور وہ ناراض تھا، دنیا سے چلا گیا اور اب خواب میں بھی بات نہیں کر رہا، تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، تو دعا کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو بوجھ ہے نا یہ کم ہو جائے گا، اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے گا۔ اب کیا کر سکتے ہیں، جو چلا گیا اب اس کے لیے دعا کریں۔ سر جی اللہ پاک رحمت فرمائے۔ ایک اور میسیج شامل کرتے ہیں، کہہ رہے جی خواب دیکھا ہے میں نے اور بارش ہو رہی ہے اور میں ایک جو ہے وہ گھر میں ہوتا ہوں اور وہاں پر خالی گھر ہوتا ہے اور جنگل سا سما ہو جاتا ہے، اس میں بارش ہو جاتی ہے، پھر میں کھڑکی سے پانی باہر نکالتا ہوں گلی کے اندر، اور لیکن بارش مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ یہ خواب کافی دنوں پہلے بھی دیکھا تھا، ابھی پھر دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر کوئی سیزنل چیز بندہ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر نہیں ہوتی، وہ ظاہر ہے ایک روٹین کی چیز ہے، صحیح، جو آپ کے ذہن میں رہتی ہے تو وہ خواب نظر آ جاتا ہے۔ اور اگر کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی بارش کا موسم نہیں ہے اور کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے تو زیادہ بارش کا ہونا، جیسا کہ انہوں نے جو صورت بیان کی ہے، وہ آزمائش کی علامت ہے، تو دعا کریں اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ کر دیں تاکہ کوئی آزمائش ہو تو اللہ پاک اس سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ آمین آمین، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سلسلہ ملاحظہ کیا، امید ہے بہت ساری باتیں آج نئی سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اللہ پاک ہمارا سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں